بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کربلا کے واقعے کے اوپر بات کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ جب سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے یزید نے خلافت سنبھالی۔ یزید ایک فاسق، فاجر، شرابی، زناکار اور بے دین شخص تھا۔ اس نے مدینہ، مکہ اور دیگر علاقوں کے گورنروں کو خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے زبردستی بیعت لی جائے۔ مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو رات کے وقت بلایا اور بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسا شخص جسے میں یزید جیسے فاسق کو بیعت نہیں دے سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑا اور مکہ مکرمہ پہنچے۔ وہاں اہل کوفہ کی جانب سے ہزاروں خطوط آئے جن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے اور خلافت سنبھالنے کی دعوت دی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ شروع میں اہل کوفہ نے مسلم رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا، لیکن جب یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا تو حالات بگڑ گئے۔ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے کوفہ والوں کو ڈرا دھمکا کر بے وفائی پر مجبور کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں کئی افراد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ نہ جانے کا مشورہ دیا، مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں دین کی بقا، ظلم کے خاتمے اور امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ 2 محرم 61 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ اور رفقا کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا، جہاں ہربن یزید ریاحی نے انہیں روکا۔ یزید کے حکم پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں محصور کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، خیموں کے ارد گرد دشمن کے تیر انداز مقرر کر دیے گئے۔ 7 محرم سے پانی کی مکمل بندش شروع ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بار بار دشمن سے کہا، ہمیں واپس جانے دو، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن یزید فوج کا اصرار تھا، یا تو یزید کی بیعت کرو یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 9 محرم کی رات حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، تم سب آزاد ہو، دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، تم چاہو تو چلے جاؤ، مگر سب نے کہا، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ 10 محرم یوم عاشوراء فجر کی نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالی سے دعا کی، پھر اپنے ساتھیوں کو میدان میں بھیجا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جانثار ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت علی اکبر، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی علمدار، دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین اور اہل بیت رضی اللہ عنہ مجمعین کے افراد، حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا چھوٹا بیٹا حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ جو صرف 6 ماہ کا تھا، پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اسے لے کر میدان میں گئے اور فرمایا، اس معصوم کو پانی دے دو۔ شمر کے لشکر نے تیر مارا جو بچے کے گلے میں پیوست ہو گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ خود میدان میں اترے۔ دشمن کے لشکر نے آپ پر حملہ کیا، آپ نے تنہا 70 سے زائد افراد کو قتل کیا، لیکن آخرکار
زخموں سے چور ہو کر زمین پر آ گئے۔ شمر نے آپ کے سینے پر سوار ہو کر سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسلامی سچے واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔